اسرائیل کو صحرا میں بسا کر کچھ عرصہ تربیت کا مقصد بھی یہ تھا کہ غلامی کے اثرات کم ہو سکیں. اب ہوا یہ کہ ایک تو غلامی کے اثرات تھے اور دوسرا فطرتاً یہ لوگ منافق تھے. اگر آپ غور فرمائیں نا انبیاء کی زندگی کا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ منافقین سے پہلا سابقہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑا. کیسے آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے؟ کیونکہ یہ ایسے تاریخی حقیقتیں نہیں ہوتی کہ منافق پیدا ہوئی قوم سن 1900 فلاں میں. یہ تو حاصل مطالعہ ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی منافقت تو کھلی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ موسیٰ پہلے نبی تھے جن کا واسطہ منافقوں سے پڑا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کے تذکرے پڑھتے ہیں ان کے مقابل صرف کافر تھے. انہوں نے ان کو مارا پیٹا قتل کرنے کی کوشش کی، دھوکہ نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نا، سازش تو نہیں کی ان کے خلاف، سیدھا آگ میں ڈالا. ابراہیم بچ گئے، اللہ نے بچا لیا اور چلے آئے. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کوئی قوم نہیں تھی، کہ تھی؟ نہیں تھی. ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل بنی. اب اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل نہیں تھے، کیونکہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد اصل میں بنی اسرائیل کہلائی. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو یعقوب علیہ السلام کا واسطہ تو صرف اپنے بیٹوں سے پڑا. اور دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے ساتھ غداری کی. ٹھیک ہے، بعد میں معافی مانگ لی کیونکہ نبی کے بیٹے تھے اور تربیت تھی باپ کے ساتھ، پھر دعائیں بھی تھی، معافی مانگ لی الحمدللہ. اب یوسف علیہ السلام کا سابقہ صرف بھائیوں سے پڑا، کیونکہ بنی اسرائیل سے مراد تھے خود یوسف اور ان کے 11 بھائی. تو بھائیوں نے دھوکہ دہی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مگر وہی بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، یقیناً معاف کر دیے گئے. اب اس کے بعد کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، بنی اسرائیل پھیل گئے. پھر ان پر نبی اٹھائے گئے موسیٰ علیہ السلام. تو بنی اسرائیل سے پہلا سابقہ جس نبی کا پڑا صحیح معنوں میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑا. اور منافقت ان کی ہڈوں میں رچی بسی تھی. ایک تو فطرتاً ایسے تھے اور دوسرا غلامی نے اس چیز کو پالش کر دیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو ماتحت ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر دھوکہ دہی کرتے ہیں. جو ہوتے ہیں نا مالک آقا بڑے، وہ تو ظلم کرتے ہیں، وہ چالیں نہیں چلتے. جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں نہ کر سکتے یا بدلہ نہیں لے سکتے، وہ چالیں چلتے ہیں. اس طرح ان کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے. تو ان کی منافقت پالش ہو گئی اور ان کی فطرت ثانیہ بن گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر ان کی منافقت سے سابقہ پڑا. اسی لیے ان کو بھیجا گیا پہلے کہ جا کر صحرا میں رہو، تھوڑے یک رخے ہو جاؤ، یک رنگ ہو جاؤ. دنیا میں کامیاب صرف یک رخے لوگ ہو سکتے ہیں، جو ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہر ایک کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب 1.5 سال موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ان کو نمازیں بھی پڑھائیں، توریت آ چکی تھی نا، تو توریت سکھائی ہوگی اسی طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے. توریت سکھائی، توریت کے احکام سکھائے، اپنی صحبت سے ان کو فیضیاب کیا. 2 نبی تھے ماشاءاللہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تو اللہ کے قوانین پر ان کی تربیت فرمائی. کتنا یعنی کام کیا اس سال میں، عرصے میں. اب لہٰذا ان کو امید ہوئی کہ ان کو کچھ عقل آ گئی، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھو اور فلسطین پر قبضہ کر لو. اور خوشخبری کیا تھی؟ فلسطین تمہارے لیے لکھ دیا گیا، تمہیں یقیناً کامیابی ہوگی. اب آپ یہ ایک دفعہ سوچئے ایمان کا لیول کتنا کم تھا ان کا، حالانکہ ان کے درمیان موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے انبیاء تھے. پاکستان کی تحریک جب چلی ہے تو ہمارے جو آباء و اجداد اس وقت موجود تھے، ان کے ایمان کا لیول کیا ان سے بہتر نہیں تھا نا؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے حکومت قائم کرنا جا رہے ہیں تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا ملک. حالانکہ کہیں کوئی وعدہ تو نہیں تھا اللہ کا، اور بظاہر آپ دیکھیں تو آخر تک حالات بھی نہیں تھے، کوئی چیز سازگار نہیں تھی. اور پھر پاکستان بنانے کے بعد پاکستان چلانے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، لیکن ان کا اللہ پر یقین ان لوگوں سے زیادہ مضبوط تھا. اس سے آپ دیکھیے ان کا لیول، ان کا دماغ، ان کی مینٹیلٹی. دنیا میں ایک ہی اپنی نوعیت کا واقعہ ہے، ایک ریاست قائم کرنا. ملک آزاد کرانا اور چیز ہے، ملک بنانا، اسٹیبلش کرنا
اور بات ہے. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ ہے, یہ کبھی نہیں ہوا. اور آپ دیکھیے کہ وہ ایک مسلمان نے کیا, قائد اعظم محمد علی جناح مین لیڈ تھے نا, باقی سارے مسلمانوں نے سپورٹ کیا. اب قائد اعظم محمد علی جناح بھی مذہبی اعتبار سے ایک دنیا دار مسلمان تھے, لیکن ان کا کتنا مضبوط ایمان تھا نا اپنی تعلیمات پر, اسی ایمان کی وجہ سے کامیابی ہوئی. اور ان کے ساتھ جتنے مسلمان تھے, وہ لیڈرز رہے ہوں یا عام سپورٹرز رہے ہوں, دنیا دار لوگ تھے ہمارے آپ کے جیسے, لیکن ان کا اپنے اس اعتماد اور یقین کے اوپر بھروسہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے ملک قائم کرنے چلے ہیں, ہمیں کامیابی ہوگی. بغیر کسی قوت کے, بغیر کسی طاقت کے, بغیر کسی یقین دہانی کے, صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ 7 سالوں میں یہ ملک بن گیا. کیونکہ 1940 میں باقاعدہ طور پر یہ ویژن کلیئر ہوا تھا, یہ نظریہ کلیئر ہوا تھا کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک بنانا ہے مسلمانوں کے لیے بر صغیر. اس سے پہلے تحریکیں چل رہی تھی مگر ویژن کوئی کلیئر نہیں تھا. تو 1940 میں یہ فیصلہ ہوا اور اللہ کے بندوں نے 1947 تک کر لیا الحمدللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں, اس بات کو میں کمپیئر کیوں کر رہی ہوں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ایمان کا لیول کتنا گرا ہوا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیسے لوگوں سے واسطہ تھا, کیسے لوگوں سے واسطہ تھا, ان کا کیلیبر کیا تھا. ان کے ساتھ 2 نبی موجود تھے, اور وہ کیسے کیسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. آپ دیکھیے, مذاق نہیں ہے کہ پورے مصر میں بیک وقت پانی کا خون بن جانا, پورے مصر میں بیک وقت ٹڈیوں کا آ جانا, پورے مصر میں بیک وقت خشک سالی ہو جانا, پورے مصر میں بیک وقت سیلاب آ جانا, یہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. جس وقت پانی خون بنا ہے, جب تک وہ بنی اسرائیلیوں کے پاس رہتا تھا, ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, پانی ہوتا تھا, اور قبطیوں کو, یعنی توریت بیان کرتی ہے کہ جب ایک قبطی کہتا پیاس کی شدت سے بنی اسرائیلی کو کہ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں پانی ڈال دے, اور جب بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہوتا تو پانی ہوتا, اور قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا. اور یہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, ایکسپیرینس کر چکے تھے. اس کو تو خالی محسوس کرنا کتنا شدید ہے. اور آپ دیکھیے کہ پورے مصر میں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے ٹڈیوں سے, جوؤں سے, مینڈکوں سے, اور کسی قبطی کا گھر محفوظ نہیں رہا. اور پورے مصر میں حالات میں تبدیلی بیک وقت آئی, اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل ایکسپیرینس کر چکے تھے. پھر آپ دیکھیں جب بحر احمر انہوں نے پار کیا, راستے کا بننا, ان کا پار ہونا, اور فرعون کا ڈوبنا, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. پھر صحرا میں جا کر جو انہوں نے کارنامہ کیا بچڑے والا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد کوہ طور کا اٹھایا جانا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ایک فزیکل واقعہ تھا. اس سب کے باوجود انہیں یقین نہیں آتا تھا, اور وعدہ ان سے موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی بطور حجت, بس آگے بڑھو اور لے لو, تھوڑی بہت جنگ کرنی پڑے گی لیکن فتح ہے ہی تمہاری. پھر بھی ان کو اس وعدے پر اعتبار نہیں تھا. اس سے آپ ایمان کے لیول کو دیکھیں. ایک عام مسلمان, عامت المسلمین, 1940 سے 1947 تک تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے والے عامت المسلمین تھے نا. کوئی جو ہے علماء کا گروہ بیچ میں بے شک تھا, لیکن سارے تو علماء تھے نہیں تھے نا. ویسے علماء کی آپ کو پتہ ہے, جماعت علماء ہند جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھی. جماعت علماء ہند جو تھی نا, جماعتیں میں سوچ رہی تھی لفظ کہاں غلط ہے, جمعیت علماء ہند تھی, وہ کانگریس کے ساتھ تھی. ابو الکلام آزاد جو ہیں اس کے وہ تھے, ہیڈ تھے, وہ تحریک پاکستان کی سپورٹ میں نہیں تھی. تو تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے والے عامت المسلمین تھے, عوام ہمارے جیسے. اور وہ عامت المسلمین کا ایمان بھی ان لوگوں سے بہتر تھا جو حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے موجود تھے, تبھی یہ نبیوں سے فیض نہیں اٹھا سکے. تو دیکھیے پھر فیض اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, ظرف ہے نا, ظرف صحیح ہوگا تو کام ہوگا نا. اس کی مثال علماء پتہ کیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں بارش ہوتی ہے نا تو پتھر پر پڑی مٹی کو دھو کے لے جاتی ہے, چیکنا پتھر چھوڑ جاتی ہے, اور زرخیز مٹی پر پڑتی ہے تو وہ
فصل دیتی. اسی طرح صحبت سے فیض اٹھانے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک طرف ابو جہل اور ابو طالب رہے اور دوسری طرف بلال جیسے لوگ جو غیر قبیلے کے لوگ تھے. حبشی تھے نا حضرت بلال. حضرت صہیب جو تھے رومن تھے، مسلمانوں کے. پھر آپ دیکھیے مدینہ آ کر ایک طرف انصار جیسے لوگ تھے جو کندن بن گئے اور دوسری طرف منافقین جو تھے عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹیم، اور یہ بھی بنی اسرائیلی تھے. یہود تھے ہی، تو یہود کی فطرت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، منافقت کے ساتھ سابقہ پڑا ان کا. اس سے آپ سوچیں کتنے مستقل مزاج آدمی تھے. اتنا پیار آتا ہے مجھے موسیٰ علیہ السلام پر کہ اتنی محبت، اتنا کام، اور آؤٹ کم کچھ بھی نہیں، کوئی آؤٹ کم نہیں ملا. تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حملے سے پہلے کہہ دیا اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے مقدر کر دی ہے. کتب اللہ لکم، لکھ دیا اللہ نے اسے تمہارے لیے. ولا نہ ترتدوا، تم پھر جاؤ، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، اپنی پشتوں کے بل، یعنی منہ مت پھیرو. دال بے اور رے دبر کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ بنتا ہے ادبار. اگر آپ پشت کے بل گرے تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ برا گرتے ہیں نا. اگر آپ گرے ایسے منہ کے بل تو آپ آسانی سے اٹھ جائیں گے، اور اگر پشت کے بل گرے تو زیادہ شدید گرتے. تو ادبار ہوتا ہے بیکورڈ گرنا، ٹرم بن گئی ہے، یعنی ایسا گرنا کہ گہرائی میں جانا، ذلت میں جانا، غلط جانا، ریورس گیئر میں آنا. یہ حادثہ ہے شدید قسم کا. تو اسی لیے باقاعدہ ادبار ایک ٹرم بن چکی ہے کسی کا پستی میں گرنے کے لیے. جب آپ فرنٹ پہ گرتے ہیں نا، منہ کے بل گرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ہاتھوں کے بل روک لیتے ہیں، گھٹنوں کے بل روک لیتے ہیں. جب آپ بیکورڈ گرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، تو پھر جہاں جا کے گریں گے بس گریں گے. یہی فرق ہے ادبار کا اور عام گرنے کا. تم کمروں کے بل لا پھر جاؤ، فتنقلبوا، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر. قاف لام بے سے ہے نا، قلب بھی بدلنے کی حالت کی وجہ سے قلب کہلاتا ہے، تو اس سے انقلاب بھی بنتا ہے. تو اسی سے پھر بنی ٹرم تنقلب، تو پھر، تنقلبو، تم سب پھرو. اب اپنی کمروں کے بل پھرو تم لوگ، ورنہ تم لوگ خسارہ پاؤ گے. تم واپس لوٹو گے خسارہ پانے والے بن کر. کہاں واپس لوٹنا ہے؟ اللہ کے پاس. آخری سفر کی بات ہو رہی ہے. جب تم اللہ کے حضور جاؤ گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، خاسرین میں سے ہوگے. اگر تم لوگوں نے اس حکم سے منہ پھیر لیا تو تم اللہ کے حضور خسارہ پاؤ گے، یعنی آخر میں قیامت کے دن تم نقصان اٹھاؤ گے. اب یہ اللہ کی واضح پیشکش تھی اور بے حد آسانی تھی اس کے اندر. فلسطین فتح کرو، خلافت کا نظام چلاؤ، اسے اپنا مرکز بناؤ. وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، جاؤ اور اسے مشرکوں سے خالی کراؤ. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کے لیے ہمت چاہیے تھی. مسلمانوں کے سامنے چیلنج نہیں تھا مکہ جو ہے اسے مشرکوں سے پاک کروایا نا مسلمانوں نے فائنلی. تو ان کے سامنے بھی یہی چیلنج تھا، حکومت کی بنیاد رکھو جا کر. اب ان کے اندر کیا اس وقت چل رہا تھا، انہوں نے کیا اس کا رسپانس دیا دیکھیے. کالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان بے شک فیہا، اس میں، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، زبردست لوگوں کی، جابر لوگوں کی. جیم بے رے سے ہے نا. جبر اردو میں تو آتا ہے کسی دباؤ کے لیے، لیکن عربی میں جبر آتا ہے کسی ایسے قوت کے لیے یا قوت والے کے لیے جو اپنی بات منوا سکتا ہو، جس کی بات سے انکار کی کوشش کرنا ممکن نہ ہو. لہٰذا اللہ کی صفت بھی ہے جبار، جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو جبارین اسی معنی میں ہے کہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. وَإِنَّا، بے شک ہم، لن، نیور، ہرگز نہیں، نَدْخُلُهَا، داخل ہوں گے، ہاں ہٹا دیں، نَدْخُلَا بن جائے گی آپ کی
جو ہے نا صیغہ بن جائے گا. لن ندخلوہا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ جو مضارع ہے وہ ندخلو ہوتا ہے کہ ندخلا ہوتا ہے؟ ندخلو. تو لام کہاں سے آ گیا؟ لن نے دیا. لن ناصبہ مضارع ہے، مضارع کو زبر دیتا ہے. مضارع میں لام پر، لام کلمے پر فے عین لام اگر ہم مانتے ہیں، ہمارا اصل وزن فے عین لام ہوتا ہے نا، تو لام آخری کلمہ ہوتا ہے. تو کلمہ لام یعنی آخری حرف جو ہوتا ہے لفظ کا، اس کو پیش آتی ہے مضارع میں. اب کچھ ایسے حروف ہیں جو اگر مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس کو زبر دے دیتے ہیں، آخری حرف. ٹھیک ہے، تو ندخلو سے ندخلا ہو گیا، لن نے کیا. تو لن کیا ہے؟ ناصبہ مضارع، مضارع کو زبر دینے والا. ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے. موسیٰ ہم تب تک اس علاقے میں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. فرمائش چیک کر دیں کہ اللہ پہلے وہاں کے رہنے والوں کو نکال دے تو یہ جا کر آباد ہو جائے گا. ہاں جی، پکی پکائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کھیر آ جائے، یہ اللہ کا طریقہ دے. اللہ نے پہلے ہی حد سے زیادہ نواز دیا تھا، ہے نا. جس کو کہتے ہیں نا آسانی مل جائے تو پھر لوگوں کو قدر نہیں ہوتی. اب مسلمانوں کے سامنے جب آپ دیکھیے ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تھے، تو جب وہ نکلے ہیں مکہ سے تو کیا ان کے پاس سیکورٹی تھی؟ کچھ بتایا گیا تھا؟ اللہ نے بے شک پلان کر رکھا تھا، مگر اللہ نے کچھ بتایا تھا؟ کچھ نہیں بتایا تھا. بے سر و سامان اٹھ کر آ گئے تھے اور پوری دنیا سے بیر مول لے کر بیٹھ گئے تھے. اور جب جنگیں ہو رہی تھی تو کسی کو پتا تھا ہم غالب آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ ضرور دیتے تھے، لیکن آپ دیکھیں شکست بھی ہوئی، فتح بھی ہوئی، چلتا رہا نا سلسلہ، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے. اب یہاں آپ دیکھیے اس وقت مسلمانوں کو رومنس کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑی اور مسلمانوں نے لڑی. لہٰذا غزوہ موتا جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان کے مقابلے پر 10 یا 15,000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں نے جنگ کی، گھبرائے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ مسلسل ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ایمان کے لیول کے لیے میں تذکرہ کری. جنگ قادسیہ میں دیکھیں، روم کی فتح کے لیے، سپر پاور کی فتح کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو لشکر بھیجا تھا اس کی کل تعداد 60,000 تھی. تو جنگ قادسیہ میں ساری بکھری ہوئی فوج کو ایک میدان میں جمع کر لیا، اور ان کا مقابلہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ فوج کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، بعض مورخین 1,60,000 بیان کرتے ہیں، بعض 2 لاکھ بیان کرتے ہیں. بہرحال 3 سے 4 گنا فوج تھی نا رومنس کی. اور ہرمز آیا تھا مقابلے پر، اور وہ ان کا اس وقت سب سے بہترین سپہ سالار تھا. ہرمز کی موت کے بعد پھر یہ ٹکے نہیں. جنگ قادسیہ کے بعد نا یہ لوگ کہیں ٹکے نہیں رومن، پھر پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ پھر کیسر نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا کچھ شرائط کے اوپر. تو آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے تھے، صحابہ نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، وہاں کھڑے ہو کر فیس کیا. اور جنگ قادسیہ بہت مشکل جنگ تھی، بہت مشکل جنگ تھی، اور اس پر مسلمانوں کی کامیابی یا ہمیشہ سے روم سے نکل جانے کا انحصار تھا. تو اپنی ایمان کی قوت کے بنا پر مسلمان جیتے، ورنہ جیتنے والی حالت ویسے نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور عرب جنگجو تھے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک باقاعدہ ٹرینڈ آرمی تھی. رومن آرمی تھی نا، باقاعدہ ٹرینڈ آرمی تھی، اور ادھر مسلمانوں کا لشکر تھا جو ظاہر باقاعدہ ٹرینڈ نہیں تھا. عربوں میں فوجیں کہاں تھی، وہ تو بس لڑنا مرنا جانتے تھے. ٹریننگ کا فقدان تھا، ہتھیاروں کا بھی فقدان تھا، اور تعداد کا تو تھا ہی. ایک کا مقابلہ کم از کم 4 لوگوں سے تھا. کس چیز نے مسلمانوں کو استقامت دی؟ ایمان کی قوت، اور مسلمان جیتے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ بڑی ہی ہمت کا کام تھا.
وہ اقبال جو بیان کرتے ہیں نا شکوہ میں مسلمانوں کی جنگ کی کیفیت، بہت صحیح بیان کرتے ہیں. اور حقیقت پر مبنی ہے یہ ساری باتیں، صرف کوئی شعروں کی یعنی کہ شاعرانہ تعلی نہیں تھی جو اقبال نے بیان کی، کہ میدان جنگ کی جو کیفیت انہوں نے باندھی کہ ہم جب میدان میں نکلتے ہیں تو شیروں کے بھی پیر اکھڑ جاتے ہیں مگر ہم میدان میں جمے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. تو یہ حقیقتاً مسلمانوں نے کر کے دکھایا. یہی فرق رہا مسلمانوں میں اور بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی کہ تم کامیاب رہو گے، مگر وہ کہنے لگے کہ جن سے مقابلے کے لیے تم ہمیں کہہ رہے ہو موسیٰ، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. جبار سے مراد کیا ہے؟ طاقتور، شدید طاقتور. تو ان کے ساتھ جا کر مقابلہ کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے. جب وہ فلسطین چھوڑ کر نکل جائیں گے تو ہم فلسطین چلے جائیں گے. اب اس واقعے کو توریت بھی بیان کرتی ہے. توریت کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 لوگوں کو منتخب کیا اور فلسطین کی ریکی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں. لہٰذا وہ گئے، انہوں نے سارا جائزہ لیا اور آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہاں بڑے ظالم اور جابر لوگ رہتے ہیں اور بہت طاقتور ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پوری قوم اس بات میں یک آواز ہو گئی کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا موسیٰ ہم نہیں جائیں گے. اب آگے پڑھیں گے. اللہ رب العزت سورہ اعراف میں بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، کافی ہو جنگ کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. لہٰذا آپ دیکھیے یہ بات ان کی اتنی معروف تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے سوال کیا نا، تو پہلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ نے تیسری دفعہ جب سوال دہرایا تو سعد اٹھے اور سعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے آپ کا سوال ہم انصار سے ہے. تو ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم بیٹھے ہیں. آپ کل ہم سے وہ مناظر دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ ان کا اتنا معروف جو ہے نا غلط طریقہ تھا کہ خود بھی بیان کرتے تھے اور غیر عرب بھی جانتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی اس حالت کے بارے میں، فائن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے، فائن نہ تو بے شک ہم داخلون چلے جائیں گے. احسان فرما رہے ہیں اگر وہ فلسطین سے نکل کر چلے جائیں تب ہم فلسطین چلے جائیں گے. قالا کہا رجلانی دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے، انعما انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم الباب دروازے میں سے. اس پوری قوم میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام فرما رکھا تھا اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ہے ہمارے لوگوں دروازے سے شہر میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم ہی غالبون غالب رہو گے. جب تم شہر میں داخل ہوگے، فلسطین میں داخل ہوگے تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا. اب یہ دو لوگ کون ہیں اس کے بارے میں اختلاف رائے، یعنی کہ دو کی تشریح نہیں آئی، نہ کوئی حدیث آتی ہے صحیح اور نہ ہی کوئی اور ایسا اثر ہے. اگر ہم توریت کو دیکھیں تو توریت میں جو واقعہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ 40 لوگ بھیجے گئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو مقابلے کی قوت نہیں رکھتے، تو وہ توریت میں ہی پھر آگے وہ بیان آتا ہے کہ جب قوم نے جانے سے انکار کر دیے تو یوشا اور کالب ان 40 میں سے دو علماء تھے. یوشا تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے بعد نبی بنے، یوشا بن نون، اور کالب دوسرے آدمی کالب. تو ان دونوں نے کہا کہ اے ہماری قوم ان کا مقابلہ کرو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اللہ کی رضا پر چلو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دے گا. تو اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تو پھر ان دو سے مراد یوشا بن نون اور کالب ہیں. اور اگر چونکہ ہم روایت پر 100% اعتماد نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں پھر دو افراد کون بچتے ہیں؟ خود حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تو یا تو دونوں وہی تھے اور یا پھر حضرت یوشا بن نون اور کالب تھے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ پوری قوم میں سے جس کی تعداد ہزاروں میں تھی صرف 2 بندے کھڑے ہوئے، 2 بندے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ جو لوگ ایمان والے بھی تھے اپنے ارد گرد منافقین کی اکثریت کی وجہ سے وہ بھی بار بار ہل جاتے تھے، ان کا لیول کھڑا مضبوط نہیں ہو پا رہا.
ورنہ سارے تو منافق نہیں تھے نا، ایمان والے بھی تو تھے، خالص ایمان والے بھی، مگر وہ بھی ہل جاتے تھے.